اللہ کا حکم آ پہنچا۔ سورہ نحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ سورہ نحل کا ترجمہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 1064 کی ٹرانسلیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، تو لہٰذا دلچسپی سے سنیے گا۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا اے کافروں تم عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو۔ اللہ تو ان سب چیزوں سے بہت بلند و برتر اور پاک ہے جن کو یہ لوگ اسی کا شریک قرار دے رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ وہی تو ہے جو فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اتارتا ہے، تاکہ تم لوگوں کو خبردار کرو۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ بیل آئیکن کو ضرور بھی ٹچ کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ کہ بلا شبہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو درست تدبیر کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان سب چیزوں سے بہت بلند و برتر ہے جن کو یہ لوگ اس کا شریک قرار دے رہے ہیں۔ اسی نے انسانوں کو محض پانی کے ایک حقیر بوند سے پیدا کیا ہے، پھر انسان کو اطاعت کرنے کے بجائے خلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اور اسی نے جانوروں کو بھی پیدا کیا جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، ان کے اور بھی سے فائدے ہیں، انہی میں سے بعض کو تم کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی ان جانوروں میں تمہارے لیے رونق بھی ہے، جب شام کے وقت تم انہیں چرا کر لاتے ہو، صبح کے وقت انہیں تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور یہی جانور تمہاری بوجھ ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت محنت اور مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب بڑے ہی شفیق اور تم پر مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اللہ قادر کریم ہے۔ اور اسی نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، ساتھ ہی یہ تمہارے لیے باعث زینت بنے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ دیکھو، سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، حالانکہ بہت سے نٹھیر راستے بھی موجود ہیں، اور اگر وہ چاہتا تم سب کو سیدھے راستے پر ڈال بھی دیتا۔ وہی تو ہے جو تمہارے فائدے کے لیے آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اسی پانی سے اگتے ہوئے درختوں میں تم اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور بھی ٹچ کر دیجیے گا تاکہ نیکسٹ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس سب میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی نے تمہارے فائدے کے لیے رات دن اور سورج چاند کو بھی کام پر لگایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ستارے بھی اس کے حکم کے ماہر ہیں، یعنی اللہ پاک نے ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے ذمہ لگایا ہے۔ بلا شبہ اس سب میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں کئی رنگ برنگی کی چیزیں پھیلا دی ہیں۔ بے شک اس سب میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو بھی کام پر لگایا ہوا ہے
تاکہ تم اس سے تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اسی سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، یعنی مچھلیوں وغیرہ کو، جو مچھلی ہوتی ہیں، بڑی مچھلی، چھوٹی مچھلی، قسمی قسمی مچھلی ہوتی ہیں نا، ان کو۔ ساتھ ہی تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کو چرتی ہوئے چلتی ہیں، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنے رہو۔ پھر اسی اللہ نے زمین میں توازن کے لیے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ڈگمگائیں، اور اسی نے دریا اور قدرتی راستے بنائے ہیں تاکہ تم راستے تلاش کر سکو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی ہیں اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ کیا بھلا وہ خالق ہے جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ قصہ مختصر اب اگر تم اللہ کے نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو بھی انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی شک ہی نہیں اللہ بہت معاف کرنے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔